معرفت الہی کی پوشیدگی کا سبب۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز اس طرح پوشیدہ ہو کہ ظاہر نہ ہو سکے، دوسرے یہ کہ اس قدر ظاہر ہو کہ آنکھ اس کو نہ دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ رات کے وقت دیکھتی ہے، دن کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں اور دن میں نہیں، بلکہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ کمزور ہے۔ بس اسی کمال ظہور کی بنا پر دو چیزیں اس کو نظر نہیں آتیں، وہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتیں۔ اسی طرح خداوند تعالی کی معرفت کمال درجہ روشن ہے اور دلوں کو اس کی معرفت کی قوت نہیں، اسی لیے وہ ان کے لیے دشوار بن گئی ہے۔ خداوند تعالی کا ظہور اس مثال پر قیاس کرو کہ اگر تم لکھا ہوا خط یا سیا ہوا کپڑا دیکھو تو اس وقت تمہاری نظر میں کوئی چیز کاتب اور درزی کی قوت، علم، حیات اور اس کے ارادے سے زیادہ روشن تر تم کو نظر نہیں آئے گی۔ تم فوراً ان صفات کو جان لو گے کیونکہ اس کا یہ فعل ان صفات کا مظہر ہے اور ایسا روشن کہ علم یقینی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خداوند تعالی دنیا میں صرف ایک پرندہ پیدا فرماتا یا کوئی نبات اگاتا اور اس سے زیادہ پیدا نہ فرماتا، تب بھی جو شخص اس کو دیکھتا اس کو صانع کے کمال قدرت، کمال علم اور عظمت و جلال کی معرفت ضرور حاصل ہو جاتی، کیونکہ مصنوع اپنے صانع کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، پتھر و مٹی کے ڈلے، جو کچھ بھی موجود ہے، ہر ایک مخلوق بلکہ جو کچھ بھی ہمارے وہم و خیال میں ہے، سب یک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دے رہے ہیں۔ دلائل اپنی کثرت اور انتہائی روشنی کے ظہور کے سبب سے نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ برجستہ کوئی صفت کسی دوسرے کا فعل ہونا تو اس وقت بظاہر ہوتے، چونکہ سب ایک صانع کے موضوع ہیں، لہذا پوشیدہ ہوئے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی نور آفتاب سے زیادہ روشن نہیں ہے، کیونکہ تمام اشیاء اس کی روشنی سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن آفتاب اگر شب کے وقت غروب نہ ہوتا یا سائے کے سبب سے محجوب نہ ہوتا تو کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ زمین پر ایک ایسا نور ہے اور سوائے سفید رنگ کے دوسرا رنگ نظر نہ آتا، اور یہی کہا جاتا کہ اس کے سوائے کوئی اور نور نہیں ہے۔ بس نور کو دوسرے رنگوں سے الگ کر کے یہ سمجھے اور معلوم کیا کہ مختلف رنگ نور سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ رات کو سب رنگ چھپ جاتے ہیں اور سائے میں وہ آفتاب سے زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بس اس کی ضد ہی سے یعنی ظلمات سے نور کو پہچانا۔ اسی طرح اگر خداوند تعالی سے غیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسمان و زمین درہم برہم ہو کر فنا ہو جاتے، تب لوگ اس کو ضروری معلوم کر لیتے، لیکن یہ تمام موجودات ایک صانع کی شہادت ہیں اور یہ شہادت ہمیشہ روشن تر رہے گی۔ بس اسی شہادت کی روشنی سے خدا کی معرفت پوشیدہ ہو گئی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بچپن ہی سے یہی چیزیں نظر میں سما گئی ہیں اور اس وقت اس کمسن بچے کی عقل ناقص تھی، اس لیے وہ اس کی گواہی کو معلوم نہ کر سکا۔ جب اس کو ان چیزوں کے مشاہدے کی عادت ہو گئی اور وہ صاحب شعور یعنی بڑا ہو گیا تو وہ ان مشاہدات کی شہادت سے آگاہ نہیں ہوا، البتہ جب اس نے نادر اور انوکھا جانور دیکھا یا کوئی عجیب و غریب نباتات دیکھی تو بے اختیار اس کی زبان سے کلمہ سبحان اللہ جاری ہو گیا، اس لیے کہ وہ دل میں اس شہادت سے آگاہ ہوا۔ بس جس کی بصارت کمزور نہیں ہے وہ ہر چیز اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ صنعت الہی کا نمونہ، اسے اس چیز کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص زمین و آسمان کو دیکھتا ہے وہ اسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی صنعت نمونہ ہے۔ جس طرح کوئی شخص خط کو اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ سیاہی اور کاغذ ہے، ایسا تو وہی شخص دیکھے گا جو خط کی حقیقت سے واقف نہ ہو، بلکہ خط کا ناظر خط کو اس جہت یعنی اعتبار سے دیکھتا ہے کہ خط آراستہ و پیراستہ ہے، پھر وہ کاتب پر نظر ڈالتا ہے، اس خط میں لکھنے والا اس کو نظر آتا ہے۔ جس طرح تصنیف میں مصنف نظر آتا ہے، قاری خط کو نہیں دیکھتا۔ جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی اور تم اس حقیقت کو جان گئے تو پھر جس شے کو تم دیکھو گے اس میں خدا کو دیکھو گے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اس کی صنعت سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ سارا عالم خداوند تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔
اگر آدمی کسی ایسی چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات بھی نہ ہو تو وہ ایسی چیز نہیں دیکھ سکتا کہ ایسی چیز کا وجود ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں زبان حال سے جو ایک زبان فصیح ہے خداوند تعالی یعنی اپنے صانع کے کمال قدرت اور جلال و عظمت پر گواہی دے رہی ہیں، اور اس سے زیادہ دنیا میں اور کوئی بات روشن تر نہیں ہے، لیکن اپنے ضعف بصارت کے باعث لوگ اس کی معرفت سے عاجز و قاصر ہیں۔ تدبیر محبت الہی۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا مقام تمام مقامات میں بزرگ تر مقام ہے اور اس کی تدبیر معلوم کرنا ضروری ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ ایک محبوب پر عاشق ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے ہر چیز سے جو غیر معشوق ہے اپنا منہ پھیرے اور ہمیشہ بس اسی کو دیکھا کرے، اور عاشق اگر اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہے اور معشوق کے اعضاء پردے میں چھپے ہیں اور یہ پردے بھی بہت خوبصورت ہیں جن میں محبوب چھپا ہے، تو پہلے ان کو دیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک جمال کے مشاہدے سے رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب عاشق اس پر مداومت کرے گا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور رغبت زیادہ پیدا ہوگی۔ پس خداوند تعالی کی محبت کا یہی حال ہے۔ شرائط محبت الہی۔ محبت الہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دنیا سے روگدانی کرے، اس کی دوستی کے نور سے دل کو منور کرے، اس لیے کہ غیر حق کی دوستی انسان کو حق کی دوستی سے باز رکھتی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح زمین کو خس و خاشاک سے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی معرفت کی طلب کرے، کیونکہ جو اس کو جانتا ہی نہیں وہ اس کو کیا دوست رکھے گا، یا یوں کہو کہ جو اس کو دوست نہیں رکھتا وہ اس کو جانتا ہی نہیں، ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں، یہاں تک کہ جو شخص ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو جانتا ہے ناممکن ہے کہ وہ ان کو دوست نہ رکھے، کیونکہ اوصاف حمیدہ بالطبع انسان کو محبوب ہوتے ہیں۔ معرفت حاصل کرنا زمین میں بیج بونے کی طرح ہے، اس کے بعد اس کو ذکر و فکر میں مداومت کرنی چاہیے کہ ایسا کرنا بیج بو کر زمین کو پانی دینے کے مانند ہے۔ جب کسی دوست کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی مومن اصل محبت سے غافل نہیں ہے، لیکن اس میں تفاوت ہے، اور اس تفاوت کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کی دوستی اور مشغولی میں ان کے درمیان تفاوت ہو، اور ایک چیز کی دوستی دوسری چیز کی دوستی میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ معرفت میں فرق رکھتے ہوں، کیونکہ ایک عام شخص حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ بس وہ اتنا جانتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے، لیکن ایک فقیہ جو ان کے بعض علوم کی تفصیلات سے آگاہ ہے ان کو اس عام آدمی کے مقابلے میں بہت دوست رکھے گا کہ عامی کے بنسبت اس کی معرفت ان کے بارے میں زیادہ ہے۔ اور محدث مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کو امام شافعی کے تمام علوم، احوال و اخلاق سے آگاہی تھی، وہ دوسرے فقہا کی بنسبت ان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ بس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرے گا اس کو بہت دوست رکھے گا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ذکر و عبادات میں جو انسیت کے حصول کا سبب ہے لوگ متفاوت ہیں، بس محبت کا تفاوت ان اسباب کی بنا پر ہوگا، لیکن جو شخص خداوند تعالی کو بالکل دوست نہیں رکھتا اس کا سبب بس یہی ہے کہ وہ خدا کو بالکل نہیں جانتا، کیونکہ جس طرح حسین صورت بالطبع محبوب ہے اسی طرح باطن کا حسن مرغوب ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ محبت معرفت کا نتیجہ ہے، اور معرفت کامل حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو صوفیہ کا ہے اور وہ مجاہدہ ہے، یعنی باطن کو ذکر کی مداومت سے پاک کرنا یہاں تک کہ خود کو اور غیر حق کو فراموش کر دے، تب اس کے باطن میں وہ احوال یعنی معاملات ظاہر ہوں گے جن سے عظمت الہی مشاہدے کی مانند روشن ہو جائے۔ اس کی مثال شکاری کے جال بچھانے کی مانند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شکار آ جائے اور ممکن ہے کہ نہ آئے، اور مشاہد کے اس دام میں ایک موش آئے یا ایک باز پھنس جائے، اس میں ہر ایک کے نصیب کے اعتبار سے تفاوت ہے۔
دوسرا طریقہ علم معرفت کا سیکھنا ہے، دوسرے علوم یا علم کلام کا سیکھنا نہیں۔ علم معرفت کی ابتدا یہ ہے کہ مصنوعات الہیہ کے عجائبات میں غور کرے، جیسا کہ ہم اصل ہفتم میں بیان کر آئے ہیں۔ پھر اس منزل سے ترقی کر کے جمال و جلال الہی میں غور و فکر کرے تاکہ اسماء صفات کے حقائق سے آشنا ہو۔ ایک عظیم علم ہے، ایک ہوشمند مرید مرشد کامل کی مدد سے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کم فہم اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور علم سیاحت کے جال بچھانے کی مانند نہیں کہ اس میں کوئی شکار پھنس جائے، اور ممکن ہے نہ پھنسے، بلکہ یہ علم تجارت، زراعت اور کسب کی طرح ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے نر و مادہ گوسفند کو افزائش نسل کے لیے جوڑے پر لگایا، لیکن اچانک بجلی گرنے سے وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ بس جو شخص معرفت کے طریقے سے ہٹ کر محبت الہی کی طلب کرتا ہے وہ ایک محال کی طلب کر رہا ہے، اور ہم نے معرفت کے جو طریقے بیان کیے ہیں اگر ان سے ہٹ کر معرفت طلب کرے گا وہ کامیاب نہ ہوگا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ محبت الہی کے بغیر آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی وہ غلطی پر ہے، کیونکہ آخرت کے معنی یہی ہیں کہ تم خدا سے واصل ہو جاؤ، اور جب ایک شخص اس مقصد کو پہنچ گیا جس کو اس سے قبل بہت دوست رکھتا تھا اور علائق دنیاوی کے سبب اب تک اس سے محروم رہتا، اور ایک مدت اس نے اس شوق میں بسر کی تھی، تو جب وہ موانع دور ہو گئے اور مقصد حاصل ہو گیا تو اس کو حصول لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر دوست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت پائے گا، اگر خدا کی پناہ اپنے باطن میں اس کے سوا اس کی ضد کے ساتھ اس کو الفت اور انسیت تھی تو پھر اس کی جو حالت آخرت میں ہوگی وہ اس کی ہلاکت اور رنج و الم کا سبب ہوگی، اور وہ چیز جو دوسروں کے حق میں سعادت ہوگی اس کے حق میں شقاوت ہوگی۔ تم اس بات کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک خاکروب یعنی جھاڑو دینے والا عطر فروشوں کے بازار میں گھس گیا اور خوشبو سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس پر مشک و گلاب چھڑکا، لیکن اس سے اس کا حال اور بدتر ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص جو پہلے خاکروبی کر چکا تھا یہاں آ نکلا، اور اس نے بے ہوش خاکروب کی حالت کو دیکھ کر تھوڑی سی نجاست لایا اور اس کے ناک تک اس کو پہنچایا۔ تب وہ ہوش میں آ گیا اور کہنے لگا ہاں یہ خوشبو ہے۔ بس جو شخص دنیا کی معرفت سے دل لگائے ہے اور وہ دنیا ہی کو اپنا معشوق و محبوب بنائے ہوئے ہے، اس خاکروب کی طرح ہے کہ اس نے عطاروں کے بازار میں نجاست نہ پائی، اور وہاں کی ہر چیز اس کی طبیعت کے منافی تھی، اور وہ نجاست اس کو وہاں نہیں ملی جس کا وہ خوگر تھا، تو اس کی حالت بگڑ گئی۔ اسی طرح عالم آخرت میں دنیاوی لذتیں نہیں ملیں گی جن کا وہ خوگر تھا، اور وہ چیز وہاں ملے گی اس کی طبیعت کے منافی ہوگی اور اس کے لیے رنج اور شقاوت کا موجب ہوگی۔ عالم آخرت کا حصول، پس آخرت عالم ارواح اور جمال الہی کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہی شخص سعید و نیک بخت ہے جو اپنی طبیعت کو اس دنیا میں اس عالم سے آشنا کرے تاکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ تمام ریاضتیں اور عبادتیں اور معرفت کے طریقے اسی مناسب طبع کے واسطے مقرر کیے گئے ہیں، اور محبت میں تو خود یہ مناسبت موجود ہے، جیسا کہ قد افلح من زکاہا سے ظاہر ہے، اور اس کے یہی معنی ہیں۔ دنیا کے تمام تعلقات و خواہشات اور کوتاہیاں اسی مناسبت کی قید ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا وقد خواب من دساہا۔ یہ اس کی تشریح ہے جو اہل بصیرت ہیں وہ اس بات کے مشاہد ہیں، حد تقلید سے گزر کر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی راستی کی دلیل سمجھتے ہیں، بلکہ انہوں نے صدق رسالت کو بغیر معجزوں کے اس سے اپنے علم یقین کی بدولت معلوم کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص علم طب جانتا ہے جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً یہ طبیب ہے، اور جب ایک بازاری حکیم کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہے۔ بس انسان اسی طریقے سے نبی صادق اور مدعی نبوت میں جو جھوٹا ہوتا ہے تمیز کر لیتا ہے، پھر جو بات اپنی بصیرت سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس سچے نبی سے حاصل کرتا ہے، اور اس علم کا نام علم الیقین ہے، اور اس علم کی طرح نہیں ہے جو عصا سے اژدہا بن جانے سے پیدا ہوا، یعنی صدور معجزہ سے، کیونکہ معجزہ دیکھ کر جو علم حاصل کیا ہے ممکن ہے کہ وہ سانوری کے گوسالے کی آواز سے باطل ہو جائے، اس کو بھی معجزہ سمجھ لے حالانکہ وہ سحر تھا۔ پس معجزہ اور سحر میں تمیز کرنا علم الیقین کی مانند آسان بات نہیں ہے۔
علامات محبت الہی۔ خداوند تعالی کی محبت ایک گوہر نادر ہے۔ محبت الہی کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، بس انسان کو اپنے آپ کے محبوبوں میں شمار کرنا ہی مشکل ہے، محبوبوں میں شمار کرنا ہی مناسب ہے، کیونکہ محبت الہی کی جو علامتیں اور دلیلیں ہیں ان کو خود اپنی ذات میں تلاش کرے۔ یہ علامتیں 7 ہیں۔ اول یہ کہ محبت موت سے بیزار نہ رہے، کیونکہ کوئی دوست ایسا نہ ہوگا جو اپنے دوست کی ملاقات سے کراہت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اس کے دیدار کو دوست رکھتا ہے۔ بویتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زاہد سے دریافت کیا کہ کیا تم موت کو دوست رکھتے ہو؟ اس نے جواب میں توقف کیا تو بویتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر صادق ہوتے تو موت کو ضرور دوست رکھتے، البتہ یہ بات جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھے لیکن موت کو دوست رکھتا ہو، کیونکہ ابھی اس نے زاد آخرت تیار نہ کیا ہوگا بلکہ اس کی تیاری میں مصروف ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگے رہو۔ دوم یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نثار کر دے، اور جس چیز کو محبوب حقیقی کی قربت کا سبب جانتا ہو اس کو ترک نہ کرے، اور جو چیز اس سے دوری کا باعث ہو اس سے گریز کرے۔ یہ کام ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو خدا کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو جو تمام و کمال خدا کو دوست رکھتا ہو تو وہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، دیکھ لے۔ اگر کوئی شخص گناہ پر دلیر ہے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ حق کو دوست نہیں رکھتا، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دوست پورے دل سے نہیں ہیں، اس کی دوستی پورے دل سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نعمان پر چند بار شراب پینے کے باعث حد شرعی جاری کی گئی تو ایک شخص نے اس پر لعنت کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے دوست رکھتا ہے۔ شیخ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تجھ سے پوچھیں کہ کیا تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہنا، کیونکہ اگر تو کہے گا کہ دوست نہیں رکھتا تو کافر ہو جائے گا، اگر کہے گا کہ دوست رکھتا ہے تو تیرا عمل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے عمل سے مشابہ نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اس کا دل ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول ہو اور بے تکلف وہ اس بات کا شائق رہے، کیونکہ بے تکلف جو کوئی شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بہت یاد کرتا ہے، پس اگر دوستی کامل ہے تو کبھی اپنے دوست کو نہیں بھولے گا۔ اسی طرح دل کو اگر بتکلف ذکر میں مشغول رکھے گا تو اس بات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں شخص کا محبوب وہی تو نہیں جس کا ذکر اس کے دل پر غالب ہے، یعنی بے تکلف اس کو یاد کر رہا ہے، اور خدا کی دوستی دل پر غالب نہیں ہے بلکہ صرف اس کی دوستی کا شوق دل پر غالب ہے، کیونکہ اس کو دوست رکھنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور چیز ہے۔ چہارم یہ کہ قرآن شریف کو جو اس کا کلام ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر اس چیز کو جو اس سے نسبت رکھتی ہے دوست رکھے۔ جب یہ دوستی مستحکم ہو جائے گی تو وہ تمام مخلوق کو دوست رکھے گا، کیونکہ سب خدا ہی کے بندے ہیں، بلکہ تمام موجودات کو دوست رکھے گا کیونکہ تمام اسی کی مخلوقات ہیں۔ جس طرح آدمی اپنے دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔ پنجم یہ کہ خلوت و مناجات پر حریص رہے اور رات کے آنے کا منتظر رہے تاکہ علائق دنیا کی زحمت دور ہو اور خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو سکے۔ اگر وہ گفتگو کو اور رات دن آرام اور سونے کو دوست رکھے گا تو پھر اس کی دوستی ناقص ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، خلق سے مانوس نہ ہو، کیونکہ وہ شخص میری بارگاہ سے محروم رہتے ہیں، ایک وہ کہ ثواب کے طلب کرنے میں جلدی کرے اور دیر سے حاصل ہو تو کامل کا اظہار کرے، دوسرا وہ شخص جو مجھے فراموش کر کے میری درگاہ سے محروم رہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا میں اس کو
حیران رکھتا ہوں۔ پس جب خداوند تعالی کی دوستی کامل ہو تو دوسری چیز کے ساتھ انسیت باقی نہ رہے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد راتوں کو ایک جھاڑی کے نیچے جس پر ایک خوشنوا پرندہ چہچہاتا رہتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اس عابد کو کہہ دو کہ تو ایک مخلوق یعنی پرندے کے ساتھ انس رکھتا ہے، تیرے تقرب کا ایک درجہ گھٹ گیا جو کسی عمل سے بھی اب تجھ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خداوند تعالی سے انس پیدا کر کے اور مناجات میں مشغول رہ کر اس درجے اور مرتبے پر پہنچے تھے کہ ان کا گھر جلتا رہا اور وہ مناجات میں مشغول رہ کر اس سے بے خبر رہے۔ اسی طرح ایک شخص کا پیر کسی بیماری کے سبب سے نماز میں کاٹا گیا اور اس شخص کو خبر نہ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جو شخص تمام رات سوئے اور پھر میری دوستی کا دم بھرے وہ جھوٹا ہے۔ کیا دوست دیدار دوست کا متمنی نہیں ہوگا؟ اور جو شخص مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہی تو کہاں ہے تاکہ میں تجھ کو تلاش کروں؟ خداوند تعالی نے فرمایا جب تو نے مجھے ڈھونڈنے کا قصد کیا تو گویا مجھے پا لیا۔ ششم یہ ہے کہ عبادت کرنا اس پر گراں نہ ہو بلکہ بہت آسان ہو۔ کسی عابد نے کہا ہے کہ میں 20 برس تک محنت اور تکلف کے ساتھ رات کو نماز ادا کرتا رہا، پھر 20 برس آرام کے ساتھ جب دوستی مستحکم ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بڑھ کر نہیں ہوتی، پھر دوستی استوار کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہفتم یہ کہ خداوند تعالی کے تمام فرما بردار بندوں کو دوست رکھے اور سب پر مہربان رہے، البتہ عاصیوں اور کافروں سے عداوت رکھے۔ چنانچہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کسی پیغمبر علیہ السلام نے خداوند تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ جواب ملا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے اسی طرح شیفتہ ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کا شیفتہ ہوتا ہے، اور جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں پناہ لیتا ہے وہ بھی میرے ذکر سے پناہ لے، اور جس طرح غصے میں بھرا ہوا شیر کسی سے نہیں ڈرتا تو وہ لوگ بھی جب کسی بندے سے معصیت کا صدور دیکھتے ہیں تو شیر کی مانند غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ الغرض اس قسم کی بہت سی علامتیں ہیں، بس جس کے دوست کامل ہیں اس میں یہ سب باتیں پائی جائیں گی، اور جس میں ان علامتوں میں سے بعض علامتیں ہوں اس کی دوستی ناقص ہے۔ شوق خدا طلبی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی محبت الہی کا منکر ہے وہ شوق دیدار کا بھی منکر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے اسألک الشوق الی لقائک ولذت النظر الی وجہک الکریم، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا طال شوق الابرار الی لقائی وانا لقائم لا شد شوقہ، اور یہ حدیث قدسی میں ہے، یعنی نیک بندے میرے دیدار کے بہت شائق ہیں اور میں ان سے زیادہ ان کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ بس اس مقام پر تم کو شوق کے معنی معلوم ہونا چاہیے، لیکن جس کو جانتے ہی اس کا مشتاق ہونا ممکن نہیں، جس کو جانتے ہی نہیں اس کا مشتاق ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کو جانتے بھی ہوں اور وہ روبرو موجود بھی ہو پھر بھی شوق نہ پایا جائے۔ شوق ایسی چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ایک اعتبار سے موجود ہو اور ایک اعتبار سے غائب ہو، جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہو اور نظر سے غائب، تو ایسی ہستی کا شوق دل میں رہتا ہے۔ شوق کے معنی یہ ہیں کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے تاکہ وہ آنکھوں کے سامنے آئے اور ادراک تمام ہو۔ اس تشریح سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ دنیا میں خدا کے شوق سے اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حق تعالی معرفت میں ظاہر اور مشاہدے سے غائب ہے، اور مشاہدہ کمال معرفت ہے جس طرح کمال خیال ہے، اور یہ شوق موت تک موقوف نہ ہوگا۔ البتہ ایک قسم کا شوق باقی رہتا ہے جو آخرت میں بھی موقوف نہ ہوگا، کیونکہ ادراک کا نقص اس جہان میں دو سبب سے ہے۔ ایک یہ کہ معرفت اس دیدار کی طرح ہے جو ایک باریک پردے کے پیچھے سے ہو، یا اس دیدار کی مانند ہے جو صبح صادق کی روشنی میں آفتاب نکلنے سے پہلے ہو کہ صورت واضح نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، یہ دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا، اور یہ شوق موقوف اور منقطع ہو جائے گا۔
دوسرا سبب یہ کہ کسی کا ایک محبوب ہے جس کی صورت تو وہ دیکھ چکا ہے لیکن اس کے بال اور دوسرے اعضاء نہیں دیکھے ہیں، لیکن قیاس کرتا ہے کہ تمام اعضاء معشوق کے خوبصورت اور سڈول ہوں گے، اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اس طرح بلا تشبیہ و تمثیل خداوند تعالی کے جمال کی بھی نہایت نہیں، اگرچہ کسی شخص نے انتہائی معرفت حاصل کر لی ہے، پھر جو کچھ باقی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اور جب تک تم ان سب کو معلوم نہ کر لو حضرت الوہیت کے جمال کامل کا تم ادراک نہیں کر سکتے، اور ان سب کا معلوم کرنا نہ اس جہان میں آدمی سے ممکن ہے اور نہ اس جہان میں، کیونکہ انسان کا علم متناہی ہے۔ بس جس قدر آخرت میں دیدار الہی زیادہ ہوگا اسی قدر لذت زیادہ ہوگی، اور وہ بے نہایت ہے۔ انس کیا ہے؟ جب دل کی نظر کسی حاضر چیز پر ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ دیدار معشوق سے پوری شادمانی اور فرحت حاصل کرتا ہے، اس کا نام انس یعنی انسیت ہے۔ اور جب دل کی نظر اس طرف رہے جو کچھ دیدار سے باقی رہ گیا تو وہ اس کی جستجو کرے گا، اس کا نام شوق ہے۔ اس انس اور اس شوق کی انتہا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور بندے ہمیشہ آخرت میں یہ استدعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے لیے اس نور کو کامل کر دے، یعنی تمام نور سے مشرف فرما، کہ جو کچھ جمال الہی آشکارا ہوتا ہے وہ سب نور کے پردوں میں ہوتا ہے، اور بندوں کو اس کے اتمام کی طلب رہتی ہے، لیکن وہ اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کوئی بشر حق تعالی کو تمام و کمال معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اس کو تمام و کمال پہچان ہی نہیں سکا تو اس کا یہ تمام و کمال دیدار کس طرح کر سکے گا؟ لیکن مشتاقان دیدار الہی کی راہ کشادہ ہے، اور ان کا یہ کشف اور دیدار زیادہ ہوتا رہے گا، اور بہشت میں جو لذت بے نہایت حاصل ہوگی اس کی یہی حقیقت ہے۔ اگر اس کی یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت کی آگاہی حاصل ہونے سے لذت کم ہو جاتی، کیونکہ جو چیز ہمیشہ ملتی رہے اور دل اس کا عادی ہو جائے تو پھر اس سے حلاوت اور لذت حاصل نہیں ہوتی، البتہ تازگی میں لذت ہے۔ بس اہل جنت کی لذت روز بروز تازہ سے تازہ تر ہوتی ہے، جہاں تک کہ حلاوت کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو اس لذت کے آگے کم سمجھے گا۔ تم اس اصل سے انس کے معنی سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو، بشرط یہ کہ جو باقی اور آئندہ ہے اس کی طرف التفات نہ کرے۔ اگر باقی کی طرف ملتفت ہوگا تو اس کو انس نہیں بلکہ شوق کہیں گے۔ بس دوستان الہی دنیا اور آخرت میں انس و شوق کے درمیان پھر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال میں مذکور ہے کہ حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے داؤد تم اہل زمین کو خبردار کر دو کہ میں اس شخص کو دوست رکھوں گا جو مجھے دوست رکھے گا، اور جو شخص خلوت میں بیٹھے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اور جو میری یاد سے انس کرے گا میں اس کا مونس ہوں، اور جو میرا رفیق ہے میں اس کا رفیق ہوں، اور جو مجھے پسند کرے میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جو میرا فرما بردار ہو میں اس کی بات مانتا ہوں، اور جو بندہ مجھ کو دوست رکھتا ہے میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی یہ دوستی دل سے ہے تو بے شک میں اس کو دوسروں پر مقدم کروں گا، اور جو شخص مجھ کو تلاش کرے گا ضرور پائے گا، اور جو دوسرے کو ڈھونڈے گا البتہ مجھے نہ پائے گا۔ اے زمین والو تم جس کے کاموں میں شیفتہ ہو اس پر تأمل کرو، میری صحبت اور مجالست اور موانست کی طرف ملتفت ہو جاؤ، اور میرے ساتھ انس رکھو تاکہ میں تم سے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سرشت کو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اپنے ہمراز موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنیت سے پیدا کیا ہے، اور میں اپنے مشتاقوں کے دل کو اپنے نور سے بنا کے اپنے جلال سے اس کی پرورش کی ہے۔ ایک نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جو مجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں، اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں، اور وہ میری یاد میں مصروف ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ ان کی نظر مجھ پر ہے اور میری نظر ان پر ہے۔ اگر تم بھی میرے ان بندوں کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست رکھوں گا، اور اگر ان کی روش تم نے اختیار نہ کی تو میں تم سے راضی نہ ہوں گا۔ اس قسم کے بہت سے اخبار محبت الہی اور شوق و انس کے بارے میں آئے ہیں، یہاں ہم صرف اتنا بیان کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔
رضا کی فضیلت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قضائے الہی پر قائم رہنا ایک بڑا مقام ہے، بلکہ کوئی مقام اس سے برتر نہیں ہے، کیونکہ محبت الہی کا جو بلند مقام ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے کام سے راضی رہے۔ ہر ایک محبت کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے، بلکہ جب محبت کامل ہوگی تو اس کا ثمرہ یہی ہوگا۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الرضاء بالقضاء باب اللہ الاعظم، یعنی خداوند تعالی کی بارگاہ کا باب عظیم اس کی قضا یعنی حکم پر راضی رہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جماعت سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ حکماء اور علماء ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کمال علم کے باعث انبیاء ہو جائیں تو عجیب نہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو میری امت کے گروہ کو پر و بال دیے جائیں گے اور وہ بہشت کی طرف پرواز کریں گے۔ فرشتے اس گروہ سے پوچھیں گے کہ تم حساب و میزان اور صراط سے فارغ ہو چکے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو ان چیزوں سے کام نہیں۔ فرشتے دریافت کریں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ملائکہ دریافت کریں گے تمہارا عمل کیا ہے جو تم کو اتنی بزرگی ملی ہے؟ وہ کہیں گے ہماری دو خصلتیں تھیں، ایک یہ کہ ہم خلوت میں خداوند تعالی سے شرما کے گناہ نہیں کرتے تھے، دوسرے یہ کہ تھوڑے رزق پر جو خدا ہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے۔ تب ملائکہ کہیں گے سبحان اللہ، تم اسی درجے اور مرتبے کے مستحق ہو۔ ایک گروہ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خداوند تعالی سے پوچھئے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ان سے کہہ دو کہ میرے حکم پر تم راضی رہو، میں تم سے راضی رہوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر خداوند تعالی نے وحی بھیجی کہ میرے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیا کام کہ وہ مناجات کی لذت کو ان کے دل سے دور کر دے گا۔ اے داؤد، میں اپنے دوستوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں اور کسی چیز کا غم نہ کریں اور دنیا میں کسی چیز سے دل نہ لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ جو شخص میری بلا پر صبر نہ کرے اور میری نعمت پر شکر نہ کرے اور میرے حکم پر راضی نہ رہے تو پھر وہ دوسرے خدا کو پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے، اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہوگا میں اس سے بیزار ہوں، اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا، نیک بخت شخص وہ ہوگا جس کو نیکی کے واسطے پیدا کیا اور نیکی کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے، اور بدبخت وہ ہے جس کو میں نے بدی کے واسطے پیدا کیا ہے اور بدی کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے، اور خرابی ہے اس کے لیے جو حکم الہی پر چون و چرا کرے۔ منقول ہے کہ ایک نبی 20 سال تک بھوک، برہنگی اور مصیبت میں گرفتار رہے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ پس وہی آئی کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے تمہاری قسمت ایسی تھی، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کو بدل دوں، اور حکم کر چکا ہوں اس کو پھیر دوں تاکہ تمہارے کام تمہارے ارادے کے مطابق سر انجام دوں اور میری مرضی کے موافق نہ ہوں، اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو، میری خوشی نہ ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم، اگر پھر ایسا خیال تمہارے دل میں آئے گا تو انبیاء کے دفتر سے تمہارا نام مٹا دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 برس تک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جو کام میں نے کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، البتہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی مجھ پر میرے کام پر خفا ہوتا تو آپ فرماتے اس کو معاف کر دو، اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ٹھیک سر انجام ہوتا۔ خداوند تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، تم ایک کام چاہتے ہو اور میں دوسرا، اور کام وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ارادے پر راضی رہو گے تو جو تم چاہتے ہو وہ تم کو عطا کروں گا، اور اگر تم میرے ارادے پر راضی نہ رہو گے تو تمہاری خواہش میں تم کو غمگین کروں گا، اور پھر وہی کام ہوگا جو میرا ارادہ ہوگا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ جو تقدیر ہو. آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جو خدا کا حکم ہے وہی چاہتا ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ انگارے دہکانہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میرے قسمت میں نہیں ہے، یا جو مصیبت اور تکلیف قسمت میں ہے اس کے بارے میں کہوں کہ کاش یہ نہ ہوتی. نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت دن تک عبادت میں محنت کی. ایک شب خواب میں کسی نے اس کو بتلایا کہ فلاں عورت بہشت میں تیری رفیق ہوگی. اس عابد نے اس کی تلاش کی تاکہ اس کی عبادت کا حال معلوم کرے. اس عابد نے اس عورت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہ رات کو نفل پڑھتی ہے اور نہ دن کو وہ روزہ رکھتی ہے مگر فرائض بجا لاتی ہے. عابد نے اس سے پوچھا کہ بہترین خصلت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس یہی جو کچھ تم نے دیکھا. عابد نے بہت اصرار کیا تو وہ یاد کر کے بولی کہ ہاں، مجھ میں ایک صفت ہے کہ اگر خدا کبھی مجھے بیماری دیتا ہے تو میں صحت نہیں چاہتی، اگر وہ دھوپ میں رکھے تو میں سائے کی خواہش نہیں کرتی، خداوند تعالی کے حکم پر دل سے راضی رہتی ہوں. عابد نے یہ سن کر کہا یہ معمولی صفت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی صفت ہے. رضا کی حقیقت. بعض علماء کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ بلا میں اور خلاف طبع بات میں راضی رہنا کسی سے ممکن نہیں بلکہ اس پر صبر کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن ایسا کہنا مبنی بر خطا ہے، بلکہ جب محبت الہی کامل ہوگی تو ایسی بات پر جو خلاف طبع ہو راضی رہنا دو وجوہ سے ممکن ہے. ایک یہ کہ آدمی عشق میں اس قدر مستغرق ہو کہ درد اور دکھ کی اس کو خبر بھی نہ ہو. چنانچہ لڑائی کے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آنکھ سے اپنے زخم سے خون بہتا ہوا نہ دیکھ لے زخم کی تکلیف کو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. دل جب کسی طرف مشغول ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس کی خبر تک نہیں ہوتی، جبکہ مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں یہ بات بھی ممکن ہے، تو خدا کے عشق اور آخرت کی محبت میں اس بات کا پایا جانا کس طرح دشوار ہو سکتا ہے. دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خوبی ظاہر کی خوبی سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ ظاہری جمال کی مثال حقیقت میں ایسی ہے کہ براز کو چمڑے سے ڈھانک دیا ہو. بصیرت کی آنکھ جو جمال باطن کا مشاہدہ کرتی ہے ظاہر آنکھ سے بہت زیادہ روشن ہے، کیونکہ چشم ظاہر سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ بڑی چیز کو چھوٹا اور دور کو نزدیک دیکھتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ درد محسوس کرے، لیکن جب صاحب درد یہ سمجھتا ہے کہ دوست کی رضا اسی میں ہے تو اس سے وہ آپ ہی راضی ہوگا. مثلا اگر دوست اس کو حکم دے کہ بدن سے خون نکال یا کڑوی دوا پی لے تو وہ اس اذیت پر راضی ہوگا تاکہ اس تدبیر سے دوست کی رضا حاصل ہو. بس جو کوئی سمجھے گا کہ حق تعالی کی رضامندی اس میں ہے کہ آدمی اس کے حکم پر راضی رہے تو وہ مفلسی، بیماری اور محنت و بلا میں بھی راضی رہے گا. جس طرح حریص دنیا دار سفر کی صعوبت اور دریا کا خطرہ اور بہت سی تکلیفوں پر راضی رہتا ہے، بس بہت سے محبان الہی اس درجے پر پہنچے ہیں. منقول ہے کہ شیخ فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا ناخن ٹوٹ کر گر پڑا اور وہ ہنسنے لگی. ان سے پوچھا گیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ثواب کی خوشی اس قدر ہے کہ مجھے درد کی خبر بھی نہیں ہے. شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بیماری تھی، وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز، کیا تم کو معلوم نہیں کہ دوست کے پہنچائے ہوئے زخم سے درد نہیں ہوتا ہے؟ اور خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جو کوئی محب ہے کیا وہ بلا سے غمگین ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں. میں نے کہا اگر تلوار سے اس کو قتل کریں تب؟ انہوں نے فرمایا اگر تلوار کے 70 زخم بھی اس کو آئیں جب بھی درد مند نہ ہوگا. ایک محب خدا نے فرمایا کہ جس چیز میں خداوند تعالی کی خوشی ہو میں اس سے راضی ہوں، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تو اس میں بھی میری خوشی ہے.
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت مارا پیٹا گیا، 1000 ضرب ماری گئی، لیکن اس نے بالکل شور نہیں کیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے شور کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میرا معشوق میرے سامنے تھا اور اس مار کو دیکھ رہا تھا، اس لیے شور کرتے مجھے شرم آئی۔ میں نے پوچھا اگر تو معشوق حقیقی کو دیکھتا تو کیا کرتا؟ یہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ مارا اور جاں بحق تسلیم کر دی۔ یہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلوک کے ابتدائی زمانے میں شہر ابادان جا رہا تھا۔ راستے میں نے ایک مجذوب اور دیوانہ شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا تھا اور چونٹے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے کر اس کی تیمارداری کی۔ جب وہ بزرگ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کون فضول شخص ہے جس نے میرے اور میرے خداوند کے معاملے میں مداخلت کی۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن سے مبہوت اور بے خود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور جب مصر میں قحط عظیم پڑا تو جو لوگ بھوکے ہوتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی دیدار کی حلاوت سے بھوک بھول جاتے تھے۔ جب ایک مخلوق کے حسن کی تاثیر کا یہ عالم ہو تو اگر کسی کو خالق حقیقی کا جمال نظر آئے اور بلا و مصیبت سے وہ بے خبر رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا اور راضی برضا ہو کر ہر بات پر کہتا تھا کہ خیر اسی میں ہے۔ ایک کتا اس کے سامان کا پاسبان تھا اور گدھا بار برداری کے لیے اس کے پاس موجود تھا۔ اس کا ایک مرغ بھی تھا جو صبح بانگ دے کر اس کو بیدار کیا کرتا تھا۔ ناگہاں ایک بھیڑیے نے اس کے گدھے کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور وہ مر گیا، تو اس شخص نے کہا کہ خیر اسی میں ہے۔ جس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بڑے غمگین تھے، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادثے پہ یہی کہتے ہو کہ خیر اسی میں ہے، اب بتاؤ کہ جو جانور ہمارے کام کے تھے سب مر گئے، یہ کیسی بھلائی ہوگی؟ اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب دوسرا دن ہوا تو ڈاکو اس شخص کے پڑوسیوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر لے گئے۔ خروس، سگ، خر کی آواز نہ ہونے سے یہ لوگ بچ گئے، یعنی کہ گدھے اور کتے اور مرغ کی آواز نہ ہونے سے یہ لوگ بچ گئے۔ ڈاکوؤں کو معلوم نہیں ہوا کہ اس صحرا میں کوئی اور بھی آباد ہے۔ تب اس شخص نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہم اس طرح بچ گئے، حق تعالی کے کام کی خوبی بس اسی کو معلوم ہے۔ نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو اندھا کوڑھی تھا، اس کے بدن کے دونوں حصے مفلوج تھے اور ہاتھ پاؤں بھی بیکار تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے ایسی بلا سے جس میں بہت سے لوگ مبتلا تھے نجات بخشی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی بلا تھی جس سے تو بچا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ صحت مند ہوں جس کے دل میں معرفت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا، وہ فوراً تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوانہ سمجھ کر پاگل خانے میں بند کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کو پتھر مارنے لگے، وہ بھاگنے لگے۔ تب شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے تھے، اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مار سے نہ بھاگتے اور اس پر صبر کرتے۔ رضا کی شرائط۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رضا کی شرط یہ ہے کہ آدمی سوال نہ کرے، اور جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کو خدا سے طلب نہ کرے، اور جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پر قناعت کرے، اور چاہیے کہ فسق و فجور کو دیکھ کر برا نہ مانے، کیونکہ وہ بھی قضائے الہی سے ہے، اور اس شہر سے جس میں گناہوں کی کثرت ہو، وبا ہو، وہاں سے نہ بھاگے، کیونکہ یہ قضا سے بھاگنا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور دعا مانگنے کی ترغیب بھی فرمائی اور ارشاد کیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دعا کے سبب سے دل میں رقت، شکستگی، تقرب اور تواضع اور باری تعالی کے ساتھ التجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب نیک اور خوب اوصاف ہیں، جس طرح پانی پینا تاکہ پیاس دور ہو، کھانا کھانا تاکہ بھوک رفع ہو، اور لباس پہننا تاکہ سردی کو دفع کرے، رضا الہی کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ جس امر کو خداوند تعالی نے سبب ٹھہرا کر اس کا حکم دیا ہو، اس حکم کے خلاف کرنا خداوند تعالی کی رضامندی کے خلاف ہے۔
البتہ گناہ سے راضی رہنا درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معصیت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت سے راضی ہوگا تو گویا اس گناہ میں شریک ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ملک مشرق میں قتل کیا جائے اور کوئی دوسرا بندہ مغرب میں ہے اور اس قتل ناحق سے خوش ہو تو گویا وہ اس گناہ میں شریک ہے۔ اگرچہ معصیت خدا کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق بندے سے ہے کہ گناہ کا کرنا اس کے اختیار میں ہے، کہ بندے کی قوت بھی حق کا عطیہ ہے، اور دوسرا رخ خداوند تعالی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ اس کی قضا اور تقدیر کی بنا پر ہوا، اس کے حکم اور تقدیر کو اس میں دخل ہے۔ بس اس وجہ سے کہ خدا کی تقدیر ہے کہ بندے کفر و معصیت سے خالی نہ رہیں، اس پر راضی رہنا ضروری ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے تاکہ اس پر راضی رہنا ضروری نہیں۔ اور ہم نے یہ جو کچھ کہا کہ اس میں تناقض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن مر جائے اور وہ اس کے دشمن کا دشمن ہو تو وہ غمگین ہوگا اور خوش بھی ہوگا۔ اس میں خوشی کا سبب کچھ اور ہے اور غم کا موجب کچھ اور ہے۔ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ خوشی اور غم ایک سبب سے ہوں، بس ایسی جگہ سے جہاں معصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا رب ہم کو اس قریے سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں۔ اور بزرگان سلف نے ایسی بستی میں مقیم ہونے سے گریز کیا ہے، کیونکہ معصیت سرایت کرے گی اور نہ کرے گی تو بلا اور عقوبت میں گرفتار ہونا ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو تنہا تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی نظر نامحرم پر پڑتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے تو اس میں رضائے الہی کی مخالفت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص میں قحط ہو تو وہ وہاں سے نکل جانا روا اور درست ہے، مگر طاعون اور وبا کی جگہ سے نکل جانا درست نہیں، کیونکہ اگر تمام تندرست لوگ چلے جائیں گے تو بیمار تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ البتہ دوسری آفتوں کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم کے موافق اس کی تدبیر ضروری ہے۔ بس جب حکم بجا لایا لیکن تدبیر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر تقدیر پر راضی رہے اور سمجھ لے کہ بہتری اور خوبی اسی میں ہے۔